Walaikum assalam. How are you? I'm fine, bete. How are you? I am also fine. Oh, wonderful. My name is Aisha. I'm from class 3 Tipu Sultan and I have 2 questions. My first question is, why do private school give different education and government school different? अच्छा, یہ تو بڑا اہم سوال ہے. تو آپ جب گھر سے یہاں آتے ہیں اسکول میں تو راستے سے میں گزرتے ہوئے آپ نے جو گورنمنٹ اسکول ہے کبھی دیکھا ہے؟ اس کے بچے دیکھے ہیں بیچارے، ان کے کپڑے وغیرہ دیکھیں، ان کا حال بڑا خراب ہوتا ہے نا. تو بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرض کیا اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے باٹل خریدنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ خریدیں گے نا، ہے نا. اگر آپ کوک خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو خریدیں گے نا. تو جو پرائیویٹ اسکول ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے والدین کے پاس پیسے ہیں، جو فیس دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور گورنمنٹ اسکول ان کے لیے ہیں جن کے والدین بیچارے غریب ہیں اور وہ فیس نہیں دے سکتے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آپ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہو نا، تو آپ جب یہاں آتی ہیں تو آپ کی مسیں آپ کو پڑھاتی ہیں. تو اگر کوئی مس آپ کو آپ کی پٹائی کر دے تو پورے اسکول میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے، والدین کی شکایت آ جاتی ہے، پرنسپل جو ہے وہ بھی اس کی بھی بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے کہ کیوں مارا ہے جی، بچے کو کیوں مارا ہے نا. تو سرکاری اسکولوں میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا، نہ وہاں کوئی پڑھاتا ہے. ہم نے نا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک نا یہاں سے نا یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے اگر ہم اس سائڈ کو جائیں نا تو 6 کلومیٹر پر نا وہاں ایک اور اسکول ہے، اس کا نام ہے MTB کنٹری اسکول، ایک اور اسکول ہے نا. تو وہ ایک گاؤں ہے، اس میں ہم نے وہ اسکول بنایا ہوا ہے، تو اس کی فیس وغیرہ بھی کم ہے. اچھا نا، جب ہم نے اس کے داخلے کیے نا تو ہم نے ٹیسٹ لیے، جو بچے کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ہم نے ٹیسٹ لیے. تو اس میں بیٹا ہوا جو کلاس 1 میں پڑھتا تھا نا بچہ، اس کا بھی وہی ٹیسٹ تھا. جو کلاس 5 میں پڑھتا تھا اس کا بھی وہی ٹیسٹ تھا. کلاس 5 میں جو بچہ پڑھتا تھا اس کو بھی الف بے سے زیادہ کچھ نہیں آتا تھا، اور جو 1 میں پڑھتا تھا اس کو بھی الف بے سے زیادہ کچھ نہیں آتا تھا. تو ڈفرینٹ ایجوکیشن اس لیے ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور جن کے پاس جو غریب لوگ ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہم نے سرکاری اسکولوں میں داخل کیا ہوا ہے نا. یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے؟ بہت بری بات ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے. آپ کو بری لگتی ہے نا یہ بات؟ مجھے بھی بہت بری لگتی ہے. دیکھیں آپ نے تو اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بہت بری بات ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. آپ تو نہیں چاہیں گے نا ان کے ساتھ برا سلوک ہو، ہے نا. تو دیکھیں یہ کیسا ہمارا معاشرہ ہے، کیسے یہ ہمارے حکمران ہیں کہ ان کو غریب لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ان کو نہ کوئی تعلیم دینے والا ہے. حالانکہ ذہین بچے وہاں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نہ وہاں کوئی پڑھائی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں. نہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا نا، میں وہاں گیا نا ایک دن، میں پڑھتا تھا ایک اسکول میں جو ایک یہاں شہر ہے سنجر پور نا، سنجر پور میں وہ اسکول ہے جہاں سے میں نے 6، 7 اور 8 کلاس میں نے وہاں پڑھی. تو وہ اسکول جو ہے نا وہ مندر ہوتا تھا، مندر نہیں ہوتا جو جیسے ہماری ماسک ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے نا، تو جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے تو ہماری مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے جو ہندو ہوتے تھے نا پاکستان بننے سے پہلے، تو انہوں نے یہاں مندر بنائے ہوئے تھے. ان کی جو مسجد ہوتی تھی یا ان کا جو عبادت گاہ ہوتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندر. جس طرح سے ہماری ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد. تو وہ جو اسکول تھا نا وہ ہندوؤں کا مندر ہوتا تھا.
تو اس میں پڑھتا تھا. وہاں بت وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے جب ہم پڑھتے تھے نا, اس کے اوپر نا دروازوں کے اوپر. تو بڑا خوبصورت اسکول تھا وہ, بڑا زبردست. تو پھر نا ہم 42 سال کے بعد نا 42 سال ہمیں ہو گئے اسکول میں پڑھنے. تو میرے جو کلاس فیلوز تھے نا, جو ہم 6, 7, 8 میں پڑھتے تھے, تو ہم اکٹھے ہوئے, 7, 8 لوگ اکٹھے ہوئے. تو بیٹا پھر ہم اس اسکول میں گئے نا 42 years after 42 years. 42 سال کے بعد we went to our school. پہلے بھی 1-2 دفعہ میں گیا تھا, لیکن اکٹھے ہو کر ہم 42 سال کے بعد ہم اس اسکول میں گئے. تو اس اسکول کو دیکھ کر نا میرا دل کٹ گیا. اس کی اتنی بری حالت تھی. جب ہم پڑھتے تھے وہ صاف ستھرا ہوتا تھا, بہت خوبصورت تھا, کمرے بڑے اچھے تھے. تو اب وہاں ایسے تھا جیسے کھنڈر ہو نا. تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اس اسکول کو دیکھ. تو یہی حالات بیٹا ہر جگہ. دیکھو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ غریب بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. ان کو بھی اچھی تعلیم ملنی چاہیے نا, ہے نا. جی, اور بیٹا آپ کا کیا سوال ہے؟ My second question is, don't you think that students should practically learn about computer from class 2? Yes, I do think about that. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہے نا, اب سبجیکٹ اتنے زیادہ گورنمنٹ نے ڈال دیے کہ یہ بھی پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاؤ. اتنی ساری جب چیزیں ہیں تو اس کا بیگ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے وزن سے زیادہ تو بیگ ہو جاتا ہے. پھر کیا کرے بندہ. تو اب آپ کو موبائل فون چلانا آتا ہے؟ آپ کے بابا نے کبھی آپ کو نہیں دیا؟ کہتے بچوں کے لیے نہیں اچھا ہوتا ابھی چھوٹے. آپ کا دل تو کرتا ہوگا نا. ہمیں LED دے دیتے, ہمیں LED لگوا دیتے ہیں. اچھا, ویری گڈ, بہت اچھے. تو آپ کے بابا نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے اس پر عمل کیا, یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بابا نے آپ کو کہا بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ نے کہا بابا ٹھیک ہے. دیٹ از ویری گڈ, آئی اپریشیٹ اٹ نا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کر. آپ بابا کو میرا سلام کہیے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ویسے جو بچے ہیں نا, وہ اگر 6 سے بھی شروع کر لیں نا تو پھر بھی اچھا ہے. کوئی اتنا بچے فوراً سیکھ لیتے ہیں. جو 2 سے لے کر 5 تک انہوں نے سیکھنا ہے نا, فرض کیا وہ اگر ہم 6 سے سٹارٹ کریں کمپیوٹر, تو وہ چلڈرن کوئکلی لرن آل دوز تھنگز نا. تو آگے چل کر وہ پھر اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ چونکہ اب اتنے سبجیکٹ ہیں, وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں, اتنی بڑا بیگ بن جاتا ہے. پہلے ہی اتنا بڑا بیگ ہے, تو بچے تو ہمارے جو ہیں وہ بیگ کے کتابوں کے بوجھ تلے جو ہے نا بیچارے, ان کی جو ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. جی بیٹا, اور سوال؟ No thanks. یو ہیو اونلی 2 questions. Yes. اوہ واہ جی واہ, بڑے اچھے سوال کیے آپ نے. ڈیڈ یور ماما ہیلپ یو in asking these questions? Yes. Oh, wonderful. That's very good. You asked very good questions, na? So I welcome you to Sawal Atfal. You are always welcome. Whenever you have questions, you come over to me and we will discuss all those things. Thank you for answering my Oh, questions. wonderful. You are most welcome. You are most welcome.